نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَکُم، اور تحقیق تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بالبینات، نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، یعنی کہ سمندر کو پار کرنے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت کچھ دکھا دیا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے سمندر کا پھٹنا اور فرعون کے سارے لشکر کا اس میں غرق ہو جانا، یہ تو بہت بڑا معجزہ اور بہت بڑی نشانی تھی۔ مگر اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ثم تراخی کے لیے آتا ہے، ڈیلے ہونے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کچھ عرصے کے بعد تم وہ سب بھول گئے، وہ معجزہ تم بھول گئے۔ ثم اتخذتم العجلہ، اور تم نے بنا لیا العجلہ، بچڑے کو، من بعدی، اس کے بعد اپنا معبود بنا لیا۔ اب یہ وہی والی بات ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وقتی طور پہ ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، پھر جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے ہم ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، کووڈ آیا اور چلا گیا، ہم دوبارہ نارمل ہو گئے۔ ایسے یہ قوم بھی تھی، اور آخر ہمیں بنی اسرائیل کی اتنی لمبی ہسٹری کیوں سنائی جا رہی ہے کہ 92 آیات سورہ بقرہ کی ہو گئی ہیں اور مسلسل ان کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان میں اور ہم میں بہت ساری باتیں بالکل ایک جیسی ہیں، ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو دراصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں نہیں سنا رہے، دراصل میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی کمیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پھر یہی بات کہ اتخذہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی سوچ بنا لینا، اپنا نظریہ بنا لینا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں کوئی گائے اچھی لگی اور انہیں اس کو پکڑ کے جو ہے اپنا معبود بنا لیا، اس کے پیچھے کوئی فلسفہ، کوئی سوچ، کوئی نظریہ تھا ان کا، اس کو اتخاذ سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بہت ظالم ہو۔ اب یہاں پہ ظالمون کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے رب کو جو ہے ایک گائے کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔